वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे हैं सब लोग। अलीशा बाहर बारिश हो रही है। तो जी बाहर बारिश शुरू हो गई है। देखिए मॉर्निंग टाइम है हमारी तरफ और बहुत बादल आ रहे हैं काले काले। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। मैंने आपको भी दिखाया है। तो मैं यहाँ बच्चों का लंच बना रही हूँ, लेकिन आज से मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि मैं सुबह एक कप जो है वो कोई हर्बल टी या कुछ ऐसा पी लिया करूँगी थोड़ा सा। और मेरे पास थे हल्दी वाला टी बैग्स, वो देखती हूँ अगर हुए तो। हाँ ये रहा कि बड़े इसका अच्छा फ्लेवर है बहुत। और मैंने सोचा है कि आज से मुझे अपने पानी की इंटेक पे भी थोड़ी सी तवज्जो देनी है। तो ये मैं डाल के इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लूँ या जिसमें भी गर्म कर लो, या ये पीती हूँ पहले। बस फिर बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गई थी मैं घर, और आज मेरा दिल चाह रहा था कि एक पराठा बना के खा लूँ। तो मैंने पराठा बना लिया था। यूजुअली मैं सुबह के टाइम नहीं खाती हूँ पराठा, मैं नहीं खाती हूँ पराठा, ब्रेड वगैरह खा लेती हूँ। इसलिए मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है कि जब से मैं अमेरिका आई हूँ, कुछ अरसे के बाद मैंने नोटिस किया कि मैं जब भी कोई आटे का काम करती हूँ मुझे छींकें बहुत आती हैं। अब आपको पता है रोटी भी रोज़ बननी होती है और ये सब काम होता है, और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है इसकी वजह से, जैसे ये कौन सी एलर्जीज़ हैं जो मेरी समझ से बाहर हो गई हैं। लेकिन फिर इसी वजह से हम लोग तंदूर की रोटी, जो बनी हुई नान होते हैं मार्केट के पैकेट वाले, वो भी घर में रखते हैं इन केस कि अगर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो मैं बिल्कुल रोटी नहीं बना पा रही होती, मुझे इस कदर छींकें आती हैं और बड़ी मेरी बुरी हालत होती है। यहाँ फिर हम लोग राइस वगैरह जो है वो बॉयल कर लेते हैं इसके साथ, खाने के साथ। तो इस वजह से जो है ना ये बड़ी मुझे दिक्कत होती है। वरना मतलब जैसे होता है ना कि वीकेंड्स पे अमूमन पराठे इंसान बनाए, तो मैं बड़ी कोशिश करके एक दिन तो लाजमी बनाती हूँ पराठे सुबह के टाइम, कि जो है ना मेरे बच्चे हस्बैंड खा लें। तो सुबह के वक्त अगर मैं आटे का काम कर लूँ ना तो मेरे साथ ही बड़ा मसला होता है। तो मैंने फिर यही किया कि मैंने कहा चलो जी आज दलेर बनती हूँ। तो मैंने उसी तवे के ऊपर अंडे भी बना लिए और वो भी बना लिया। लेकिन फिर जो मुझे छींकें आई हैं और जो मेरी हालत ख़राब हुई है कि मैं क्या आप लोगों को बताऊँ। लेकिन ये होता है कि कभी कभार इंसान जो है ना वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ अपनी सेहत का कर ही लेता है, थोड़ी सी ज़ुबान की चस्के के लिए, या दिल चाह रहा होता है जो भी है। लेकिन अगर आप में से किसी को पता हो कि इसका कोई इलाज है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने अमेरिका में दिखाया था डॉक्टर के, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपना वैक्सीन का कोर्स करवा लें जो होता है वो एलर्जी के लिए, तो उससे आपको आराम आ जाएगा। लेकिन उसने किसी किस्म के आटे, वीट या फ्लावर से एलर्जी नहीं बताई थी, उससे मुझे पौधों से बताई थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जो भी है। तो खैर जी, मैं अमूमन तवे पे अंडा नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये मैंने आज ही बना लिया था क्योंकि मैं दूसरा पैन जो है वो गंदा नहीं करना चाह रही थी। आज के वीडियो में एक बड़ी मैं तकलीफ़ दह बात आपके साथ शेयर करनी है। वो मैं आपको आगे आगे बताती भी हूँ साथ साथ, और आप भी शायद बहुत सारे लोग शॉक हो जाएंगे ये सुन के। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो हालांकि वीडियो तैयार थी ये वो सारा कुछ ना। तो मैंने कहा था कि चलो जी सही है, अपना हिसाब से जो इंसान बना रहा होता है वीडियो, एक वो है। मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया स्कूल से कि सुबह सुबह ही मैं नाश्ता ही कर रही थी कि मम्मा मुझे स्कूल में एक लड़की ने मारा है। और आप यकीन करें कि मेरी तो बस पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि यहाँ अमेरिका वगैरह में जो बच्चे हैं ना ये बहुत एग्रेसिव है। ये मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चे, ये फिर जब मारते हैं ना तो ये ठीक ठाक किस्म का मारते हैं, बहुत बदतमीज़ी करते हैं। और ज़ाहिर है हम लोग देसी हैं, मुसलमान हैं, तो ऑब्वियसली वो एक अलग डर का फैक्टर आपके दिल में रहता है हमेशा से। तो मैंने फ़ौरन जो है मैंने कहा बेटा मैं आ रही हूँ, आप अपने जो है ना ऑफिस में चली जाओ प्रिंसिपल के पास, इधर ना रुको कि वो दोबारा तुम पे कोई हमला ना करे। हबीबा बहुत रो रही थी जो मेरी छोटी बेटी है। अच्छा जी, खैर हम लोग जो है पहुँच के इनके स्कूल बच्चों के, मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल करके बताया कि हबीबा की कॉल आई थी और वो बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान है, रो रही है। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। वो भी आ गए। हम लोग बच्ची के स्कूल गए। आप यकीन करें हबीबा को उस बच्ची ने इतने बुरे तरीके से धक्का दिया था कि उसको उठा के उसने पटका है दीवार के साथ। वो दीवार में लगी और फिर नीचे, जैसे फिल्मों टीवी में हम देखते थे ना, बिल्कुल वही सीन था। इनके बाबा के तो बस पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हबीबा रो रही थी। हम फ़ौरन बच्ची को लेके इमरजेंसी रूम में आए और स्कूल वालों ने हमें मूवी दिखाई पूरी ना कैमरे में। हम वो मूवी बना नहीं सकते थे क्योंकि हमें अलाउ नहीं था। तो उन्होंने मूवी बनाई। हमने कहा कि हम अपनी बच्ची को लेके जा रहे हैं इमरजेंसी में। तो उन्होंने कहा हाँ आप ले जाएं, इसका चेकअप कराएं।
اگر کوئی بچی کو مطلب زیادہ مسئلہ ہے تو پھر ہم مطلب زیادہ سخت والی کارروائی کی جائے گی. بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کہ میں اس کو پیار کر رہی ہوں, وہ مجھے کیا بول رہی ہے, مما اس لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں ہم نے کرنا ہے, کہ اس نے مجھے مارا ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. وہ اتنا ڈری ہوئی تھی بچی کہ وہ دوبارہ نہ مجھے مارے. میں آپ کو کیا بتاؤں, بچوں کو مذہب کے نام پہ بلی کرنا, ان لوگوں کو ڈرانا دھمکانا, یہ کرنا وہ کرنا, اس ملک کا ایک وتیرہ ہے, یہ تو سمجھ سے باہر ہے. یہ اپنوں کو نہیں چھوڑتے تو ہمیں کیا چھوڑیں گے. خیر میں بہت ڈپریس تھی, بہت زیادہ سٹریسڈ آؤٹ تھی میں. جی کیا ہوا, ہم لوگ یہاں ایمرجنسی میں ہمارے 2 گھنٹے ضائع ہوئے. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا, ایکس رے وغیرہ سب کچھ. اس نے بتایا کہ انٹرنلی جو ہے بروز ہے, یعنی کہ اندر کمر کے اندر جو ہے نیل ہے. پھر اس نے ہمیں دوائی ریکمینڈ کی, اس کے لیے لینی تھی آئیبوپروفن وغیرہ, ٹائلینول گھر پہ نہیں تھی تو ہم لوگ والمارٹ آ گئے. یہ وہ اسکول گئے, اسکول والوں کو بتایا, انہوں نے ہم سے اپولوجائز بھی کیا سارا کچھ, اور ہم نے پوری رپورٹ وہاں پہ کروا دی ہے. اب وہ جو بھی میجرز ہوں گے وہ اس بچی کے خلاف لیں گے. لیکن یہاں کے بچے بہت آؤٹ آف کنٹرول اور انتہائی بدتمیز. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا پاکستان یا کہیں بھی دنیا کے ملک میں بیٹھ کے, یا جو لوگ امریکہ میں بھی رہ رہے ہیں وہ بھی اگر کہیں گے نا کہ ایسا نہیں ہے, تو میں کہوں گی آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دیں. یہاں ہمیں اپنے دیسی بچوں کو سنبھالنے میں اتنی مشکل ہو رہی ہے, ان کی تو کیا ہی میں بات کروں. آٹے میں نمک سے بھی کم ایسے لوگ ہوں گے جو اچھے ہوں گے, بچے تمیز والے ہوں گے, باقی تو یہاں بیڑا ہی غرق ہے. خیر جی, حبیبہ کو پھر چھٹی کرائی اگلے دن. آج چھٹی ہے, ظاہری سی بات ہے. تو بس کل کا دن تو ہمارا ایسے ہی گزرا. آپ دیکھیں میں نے آ کے کوئی خاص کھانا وانا بھی نہیں بنایا تھا. کھانے میں ہمارے پاس آلو اور پھلی کا سالن پڑا تھا, وہ گرم کر لیا تھا, ساتھ کچھ کباب بنا لیے تھے. بس اسی طریقے سے جو ہے نا بڑا ہی سٹریس کے اندر دن ہمارا وہ نکلا. اور میری بھی طبیعت ایسی تھی, چھینکے اور یہ اور وہ سارا کچھ. تو یہ اب یہاں پہ جو ہم لوگ رہ رہے ہیں نا, اب قسم سے یہ حالت آ گئی ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں ٹو ریلوکیٹ سم ویئر. اس لیے کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے کما رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہے. ایک وقت آتا ہے جب اللہ پاک آپ کو اتنا نواز دیتے ہیں کہ پھر آپ کے لیے ڈیسیجن لینا آسان ہو جاتا ہے کہ ہاں اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ویدر وی وانٹ ٹو لیو ہیئر ان دس کنٹری اور وی کین گو سم ویئر ایلس. تو الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم احسان ہے, میرے پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے, میرے مالک کا, کہ اس کا جتنا شکر ادا میں کروں کم ہے. اللہ پاک نے اپنے خزانوں سے اتنا ضرور نواز دیا ہے کہ ہم جو ہے اگر یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں تو ایک اچھی لائف مینٹین کر سکتے ہیں. الحمدللہ. تو اب دیکھیں, میں تو میں رو پڑی, میں اتنی پریشان ہو رہی تھی کل. میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ بچی کو زیادہ چوٹ لگ جاتی, اس نے دیوار سے مارا ہے, سر پھٹ جاتا, کچھ ہو جاتا, تو بڑا ہی میں سمجھ لیں کہ کائنڈ آف ٹرامیٹائز تھی جب میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ. تو بس اب یہی ہے کہ لائف میں مجھے لگتا ہے کبھی کبھار آپ کو ایسے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں جو سم ٹائمز آپ کے لیے شاید اتنے معنی نہیں رکھتے ہوں, یا آپ کو تھوڑی سی تکلیف دے رہے ہوں, لیکن بحیثیت ماں باپ کے آپ کو وہ ڈیسیجنز, وہ فیصلے اپنی اولاد کے حق میں لینے پڑتے ہیں. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ نا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے وطن کو اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں ہمارے ملک کا جو ہے تعلیمی نظام ایسا نہیں ہوگا جیسے امریکہ میں, لیکن امریکہ کے اندر بھی اگر آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو آپ کیا بولیں گے, رائٹ؟ آپ کیا بولیں گے؟ اور مجھے تو ویسے یہ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, میں نے امریکہ میں آ کے نا, یہ مجھے 17-16 سال جو میں نے اس میں ایک چیز دیکھی ہے. امریکہ میں آ کے ان بچوں نے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے جو پہلے سے پاکستان سے پڑھ کر آئے تھے اور یہاں پھر بڑے ہو کر آئے, جنہوں نے کالجوں میں داخلے لیے, کالجز میں ایڈمیشنز لی ہیں, وہ یہاں سے بڑا پڑھتے ہیں, پاکستان سے PhD کرنے آتے ہیں, ماسٹر. یہاں کے جو بچے بورن ہیں, یہاں پہ بہت سارے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے امریکہ سے, آپ لوگ ایگری کریں گے, میں نے یہاں کے بورن بچوں کو کبھی اتنا ہائی فائی کوالیفائڈ یا کامیاب نہیں دیکھا. ہائی اسکول کرتے ہیں, بہت کم بچے ایسے ہیں جو آگے کالجز میں جاتے ہیں یا کوئی بہت ہی کوئی پروفیشنل سائٹ پہ نکلتے, ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے. اور باقی گورم کے تو میکسیمم جو ہیں وہ ہائی اسکول تک ہی ہیں, میکسیمم آبادی ہائی اسکولرز کی ہے, اور یہ باقی جو ادھر ادھر سے لگے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ ایک جگہ پہ جب رہتے ہیں نا, وہاں کی ریالٹیز آپ کو بعد میں پتہ چلتی ہیں. ایک میں جو بندہ دوسرے ملک میں رہتا ہے یا ایسے
سوری میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے. ایسے ہاؤس کے انوائرمنٹ میں رہتا ہے جہاں ان عورتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یا مردوں کو پتہ نہیں, ان کو سب ہرا ہرا دکھے گا. اور بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو گورنمنٹ کی ایڈ پہ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے تو پھر یہی سب کچھ ہے. وہ تو کہیں گے نا جی نا, بچے چاہے خراب ہوں, بچے چاہے ان کے نشے کریں, چاہے جو بھی کریں, جو کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی اور انڈین کمیونٹی کے بہت سے بچے کرتے ہیں. یہاں پہ سب پتہ ہوتا ہے, سب کے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے, کوئی کچھ نہیں کہتا ہے, سب نے بھرم رکھے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے دیسی کمیونٹی چھوٹی سی ہوتی ہے, ایسی باتیں چھپتی کہاں ہیں. تو وہ جو ہے نا پھر ان کے پاس ہوتی ہے, کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے, اور وہ نو وے آؤٹ والی سٹوری ہے. تو اب وہ امریکہ نہیں رہا جو سونے کی چڑیا ہوتی تھی اور لوگ آتے تھے اور پیسہ کماتے تھے. اب تو بڑی مشکل لائف ہے, اب تو مہنگائی بھی اتنی ہو گئی ہے. اور پھر آپ اپنے بچوں کے لیے رہتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں, پردیسوں میں, دھکے کھاتے ہیں, اپنوں سے دور, اپنے تہواروں سے دور, اپنے وطن سے دور, اپنے لوگوں سے دور کیوں رہتے ہیں؟ اولاد کی بھلائی کے لیے. میں تو کل سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ سٹریسڈ آؤٹ ہوں, بہت زیادہ مجھے پریشانی لگی. ظاہر سی بات ہے, اولاد ہے میری, کہ ماں بحیثیت ماں ہر وقت میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر چوٹ زیادہ لگ جاتی تو کیا ہوتا. کیونکہ جس طریقے سے اس لڑکی نے اس کو اٹھا کے پھینکا ہے نا, مطلب بچی بڑی تگڑی تھی. آپ کو پتہ ہے وہ بلیک بچی, اور وہ کھاتے ہیں یہ لوگ ہمارے بچوں کی طرح تو نہیں نا, یہ نہیں کھانا تو وہ نہیں کھانا. وہ بچی کا اتنا لمبا چوڑا قد, اور اس سے پہلے بھی وہ مطلب جو باتیں کرنی کہ آپ لوگ یہ ہیں وہ ہیں مذہب کے حوالے سے, تو ظاہر ہے ان کے گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں. تو جو نفرت اور آگ بچے لے کے اسکولوں تک آتے ہیں نا, اور ہم جہاں رہتے ہیں یہاں تو دیسی ہیں بھی نہیں, بہت کچھ آدر نادر ایک آدھی انڈین فیملی ہوگی. لیکن وہی بات ہے, روزگار کی وجہ سے ہم یہاں پہ رہے, کیونکہ میرے ہسبینڈ کی جاب بہت زبردست تھی, بہت اچھی جاب, ماشاءاللہ پیسے بہت اچھے ملتے تھے. تو بس یہی ہوتا ہے کہ جب تک تو بچے چھوٹے تھے تو ہم لوگ بھی رہ رہے تھے سکون سے, لیکن اب بچے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کل, اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ ہماری جو تھاٹس ہیں وہ تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں. تو بس دوستو یہی ہے باتیں جو میں آپ کے ساتھ آج کرنا چاہ رہی تھی. گھر میں مطلب آپ ذرا سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں نا, تو بس ایک بندے کے ساتھ پریشانی ہو تو سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے, یہی کہوں گی میں. خیر جی, یہ ضروری بات تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور بس اب سارا کام کچن کا بھی یہاں ختم ہو گیا تھا آلموسٹ, کیونکہ ایسا تو کچھ کرنے لائق تھا ہی نہیں. حبیبہ نے آج چھٹی کی ہے, ظاہر ہے وہ تو جا نہیں سکتی ہے, ڈاکٹر نے کہا ریسٹ کرے. اور بڑی بیٹی اور بیٹا تو گئے ہیں اسکول, اللہ زندگی دے. ہسبینڈ میرے جاب پہ ہیں. تو بس میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہ تھوڑی سی باتیں جو ہے وہ شیئر کر لوں. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.